السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها إلى آخر الآية۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو اپنی مبارک کتاب کے سمجھنے اور سمجھانے کا ذریعہ بنائے۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کا ابتدائی حصہ میں نے پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی، جو یہ چاہے کہ وہ مدت رضاعت پورا کرے، اور جن کی اولاد ہے وہ ان کے اوپر ان کا کھانا ہے، کپڑا ہے بھلائی کے ساتھ۔ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ کسی ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، اور ایسے ہی ان لوگوں پر ہیں جو اس کے باپ کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رضاعت سے متعلق بہت سارے قیمتی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانا۔ چونکہ گزشتہ جو آیتیں گزریں ان میں طلاق وغیرہ کا تذکرہ ہوا۔ اگر میاں بیوی کے بیچ میں طلاق یا خلا کے ذریعے سے جدائی ہوتی ہے تو ایک مسئلہ سامنے آتا ہے بچے کی رضاعت کا، دودھ پلانے کا، اگر اس کے پاس بچہ ہے۔ خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، شوہر الگ ہو گیا، بیوی الگ ہو گئی، لیکن بچے کو جو دودھ پلا رہی تھی ماں، تو اب اس بچے کو کیا کیا جائے گا؟ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کوئی تشنگی نہیں رکھی ہے اس کتاب میں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ اکبر، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا قانون نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ایک چیز کو رب العزت نے واضح کر دیا ہے۔ کمی صرف اس کی ہے کہ ہم اور آپ اس مبارک کتاب سے رہنمائی حاصل کریں، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کریں۔ تو اگر خلا اور طلاق کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، اور اگر ان دونوں کے پاس شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک
دودھ پلاتی رہیں گی جو مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ طلاق یا خلا سے جدائی بیوی اور شوہر میں ہوتی ہے، ماں اور باپ سے جدائی نہیں ہو سکتی۔ خلا لینے سے، طلاق دینے سے بیوی زوجیت سے خارج ہو جائے گی، لیکن لڑکا تو اسی اپنے باپ کا لڑکا ہے، اور لڑکا اپنی اسی ماں کا لڑکا ہے۔ تو اگر ماں جدائی ہو گئی ہے شوہر سے تو کوئی بات نہیں، دودھ پلاتے رہے۔ دودھ یہ بچے کا حق ہے، بچے کو دودھ ملنا چاہیے، اور طبی ناحیے سے بھی بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں اس میں کوتاہی کرتی ہیں اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے مختلف بہانے نکالتی ہیں۔ تو دودھ پلانا چاہیے۔ سوچیے کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کا راستہ رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ مدت جو رضاعت ہے، دودھ پلانے کا جو وقفہ ہے، جو پیریڈ ہے اور جو لمٹ ہے، وہ 2 سال کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بچے کو 2 سال دودھ پلانی چاہیے۔ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ اور اگر آپ سائنس اور طب میں دیکھیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد ماں کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ اور اسی آیت کریمہ سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی 2 سال سے کم دودھ پلانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے کم بھی پلا سکتے ہیں۔ مکمل مدت رضاعت 2 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی مکمل 2 سال، جو مدت رضاعت مکمل کرنا چاہیے۔ اور اب چونکہ وہ ماں اس لڑکے کے باپ کی بیوی نہیں رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے باپ کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ ماں جو اپنی اولاد کو دودھ پلائے گی خلا اور طلاق ہونے کے بعد، تو اس کے اخراجات کو بھی اس کو برداشت کرنا ہے۔ 2 سال کی مدت معمولی نہیں ہے، تو 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ اگر آپ کے بچے کے لیے بزی رہے گی، وہ دوسری جگہ شادی نہیں کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی اولاد ہے اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو کپڑا پہنانا ہے، اسے کپڑے کا بھی انتظام کرنا ہے آپ کو، باپ کو، اور اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کپڑے کا انتظام، کھانے کا انتظام معروف کے ساتھ ہوگا، بھلائی کے ساتھ ہوگا، نہیں بہت زیادہ نہیں، بہت کم نہیں، جو عرف عام میں عام سی چیز ہے کہ ایک عورت کو کھانے کے لیے مہینے میں کتنا لگے گا، سال میں کتنا لگے گا، کتنے جوڑے کپڑے لگیں گے، تو وہ دے دے متوسط ٹائپ کا اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ اگر عرف عام کے حساب سے 10,000 روپیہ بنتا ہے تو وہ کہے نہیں میں 2,000 دوں گا، میں 3,000 دوں گا، اور ایسا بھی نہیں ہو کہ ان کے عرف عام کی حیثیت سے 10,000 بنتا ہے تو ماں کہے نہیں میں تو 20,000 لوں گی، میں تو 25,000 لوں گی۔ نہیں، بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها۔ ہاں ضرور اس جو ہے معاملے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی اس کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالنا چاہیے۔
اس کے باپ کی کیا کمائی ہے، اس کے حساب سے تو بوجھ ڈالیے، طاقت سے بوجھ نہ ڈالیے۔ تو ایک معروف اور بھلائی کے ساتھ اس کی طاقت، اس کی حیثیت، اس کی کمائی، اس کی انکم کو خیال رکھتے ہوئے اس بیٹے کو دودھ پلانے کا معاوضہ اس کو جو ہے طے کیا جائے، اس کو دیا جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ خلا اور طلاق ہونے کی صورت میں بھی ماں کو دودھ پلانی چاہیے، اور خلا اور طلاق نہ بھی ویسے نارمل حالت میں بھی مدت رضاعت 2 سال ہے۔ 2 سال ماں کو اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو دودھ پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں یہ حصے میں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، آگے باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔